بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور اس کی رکعات کتنی ہیں اور اس کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ اخلاص کو 8 دفعہ پڑھا جاتا ہے یا 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے یا 4 دفعہ یا 2 دفعہ، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ گلا بہت خراب ہے، رمضان مبارک چل رہا ہے اور اس میں تراویح میں قرآن سنانے کی وجہ سے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے بات سمجھا سکوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے مسلمان بھائی اور وہ میری اسلامی بہنیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ہے۔ بڑی خوش نصیب لوگ ہیں وہ، کیونکہ یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے اور یہ نبیوں والی نماز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں تمام کے اوپر یہ تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی، اس لیے یہ نبیوں والی نماز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر 3 بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ ایک وہ بندہ کہ جو میدان جنگ کے اندر صفوں کو سیدھا کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا بندہ وہ ہے جو نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرتا ہے، اس کو بھی دیکھ کر اللہ رب العزت جو ہے نا مسکراتے ہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العزت کی محبوب اور لاڈلی نماز ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کی نماز کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تہجد کی نماز کی رکعات کتنی ہیں۔ دیکھیں، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آپ اتنی رکعات پڑھ لیں۔ 2 کا وقت ہے 2 پڑھ لیں، 4 کا ہے 4 پڑھ لیں، 6 کا ہے 6 پڑھ لیں، 8 کا ہے 8 پڑھ لیں، 10 کا ہے 10 پڑھ لیں، 12 کا ہے 12 پڑھ لیں۔ یہ تمام رکعات جو ہے نا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے، 4 رکعات بھی پڑھی ہیں، 6 رکعات بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں، 10 بھی پڑھی ہیں، 12 بھی پڑھی ہیں۔ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اتنی رکعات تہجد کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ کم از کم 2 کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے رمضان مبارک کے اس خاص مہینے میں۔ اور اپنے اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ جو میں تہجد کی نماز کی کوشش کر رہا ہوں یا کوشش کر رہی ہوں، یا اللہ رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کی توفیق باقی رکھنا۔ یہ دعا کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ اس دھیان سے، اس یقین کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو اس کا پڑھنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کو بڑے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر اس کو اپنے اللہ سے نہ مانگے اور وہ حل نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یا کسی پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ بیماری، آپ کی وہ مصیبت منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اس کا لازمی اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں جی، نیت جو ہے نا اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ اٹھے سحری کے ٹائم، سحری کھائیے، سحری کھانے کے بعد پھر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے تہجد کے ارادے سے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو پھر یہ آپ کی تہجد کی نماز کا ارادہ ہے، تو پھر یہ کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا زبان سے الفاظ کو ادا کریں۔ نیت جو ہے نا اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی میری اسلامی بہنا اور میرے مسلمان بھائی زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح ادا کریں کہ 2 رکعت
نماز تہجد سناوت سے اللہ تعالیٰ کے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر، یہ اس کی نیت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ میری بات یاد رکھیں، اس کا جو وقت ہے نا وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنتیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی ہے، تو پھر اس کی نماز تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک یہ وقت رہتا ہے۔ لیکن اس کا جو افضل وقت جو ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، کم از کم 3-4 بجے کا جو ٹائم ہے نا، یہ اس کا افضل وقت ہے۔ اس وقت جو ہے نا آپ جو ہے نا تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، رات کے آخری حصے کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا آسمان دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، میں اس کی گناہوں کی بخشش کروں؟ ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے لیے رزق کے تمام دروازوں کو کھول دوں؟ ہے کوئی بندہ کہ مجھ سے بیماری کی شفا مانگنے والا کہ میں اس کو شفا عطا کروں؟ تو لہٰذا رات کے آخری حصے کے اندر جو ہے نا تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر صورتیں کون سی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ میری بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں سے آپ کو جہاں سے بھی آتا ہے آپ اس نماز کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی صورت خاص نہیں ہے۔ یہ جو سننے کو آتا ہے نا کہ تہجد کی نماز کے اندر جو ہے نا سورہ اخلاص کو 8 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ جہاں سے بھی آپ کو آتا ہے وہیں سے آپ تلاوت قرآن پاک کی کر سکتی ہیں تہجد کی نماز میں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کوئی صورت خاص نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اس کے اندر جو ہے نا ترتیب کا خاص خیال رکھیں، یعنی کہ جو آپ نے پہلی رکعت میں صورت پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت کے اندر اس سے آگے والی صورت پڑھنی ہے، پیچھے کو نہیں جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ مان لو آپ نے سورۃ الفیل جو ہے نا پہلی رکعت کے اندر پڑھی ہے، تو دوسری رکعت کے اندر اس سے آگے والی صورت کی تلاوت کرنی ہے اور اس سے پیچھے نہیں جانا۔ اس ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ ہاں بالفرض اگر ہو بھی جاتا ہے نا، غلطی سے ہو جاتا ہے، انجانے میں ہو جاتا ہے، آپ جو نا یعنی کہ ترتیب آپ کی ٹھیک نہیں رہتی، تو پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔